ایک اونٹ روتا ہوا خون کے آنسو بہاتا ہوا میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، مصیبتوں میں جکڑا ہوا سر میرے کریم نبی کے قدموں پر رکھا۔ رسول کریم نے جب اس اونٹ کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار دیکھے تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اونٹ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری آنکھیں رو رہی ہیں، تیرا دل کٹا جا رہا ہے، تیرا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، تیری آنکھوں سے نکلے آنسو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں نے تجھے بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، دنیا والوں نے تجھے بہت درد دیے ہیں، تیرا جینا حرام کر دیا دنیا والوں نے۔ اے جوانو، ظلم کسی انسان پر ہو یا جانور پر، ظلم کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کر، کسی کی زندگی خاک میں ملا کر، کسی کی جوانی خاک میں ملا کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے تو وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اصلی مسلمان کون ہے؟ اصلی مسلمان کون ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا، اصلی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے اصلی مسلمان۔ مسلمان تو وہ ہے جو انسانوں پر بھی رحم کرے اور جانوروں پر بھی رحم کرے، وہ جانور جن کی پکار رب کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا۔ خیر، رسول کریم نے اس اونٹ کے رونے کی وجہ پوچھی تو اونٹ نے کہا، حضور میرے مالک کو بلا کر ہی اسی سے پوچھ لیجئے۔ رسول کریم نے فرمایا، جاؤ اس کے مالک کو بلا کر آؤ۔ مالک میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب مالک نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو مالک نے کہا، یا رسول اللہ میں وقت پر اسے چارہ دیتا ہوں، وقت پر اسے پانی پلاتا ہوں، وقت پر گھاس کھلاتا ہوں، اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کیا، اس کے اوپر کبھی بوجھ نہیں لادا۔ پھر بھی جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو یہ اتنا روتا ہے کہ اس نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس کے رونے کی ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اے جانوروں کی بولیاں جاننے والے نبی، آپ میرے اونٹ سے پوچھنا کہ آخر یہ کیوں روتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رونے والے اونٹ سے پوچھا، اونٹ تیرا مالک تیرے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالتا، تیرا مالک وقت پر تجھے چارہ ڈالتا ہے، وقت پر تجھے پانی پلاتا ہے، وقت پر گھاس دیتا ہے اور تیرے اوپر وزن نہیں ڈالتا، ظلم نہیں کرتا، پھر بھی تو کیوں روتا ہے؟ تو اس اونٹ نے ایک بار پھر سے اپنا افسردہ چہرہ میرے کریم نبی کے قدموں پر رکھا، عرض کی، یا رسول اللہ میرے رونے کی اصل وجہ یہ ہے، یہ جو میرا مالک ہے نا، یہ رات کو میرے سامنے چارپائی بچھاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، ہر رات میرے سامنے چارپائی بچھاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے نا، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب میں اپنے اس بے نمازی مالک کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں نا تو میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے، میں رو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، میرے مالک میں جانور ہو کے تجھے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے، میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ حضرت انسان ہو کے سجدہ چھوڑی بیٹھا ہے۔ یہ سن کر رسول کریم نے فرمایا، او بندہ خدا، نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، مسجد کی طرف آ جا اس سے پہلے کہ اللہ تجھے اپنی طرف بلا لے۔ جوانو، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ ہے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے، اللہ کے رسول کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تجھے